انگلش میڈیم، جی ہاں، انگلش میڈیم جو کہ آج گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں میں جال بچھا دیا گیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلش میڈیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے مسلمان بیچارے، بہت سے مسلمان جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلیں کہاں بھجوا رہے ہیں اور ان کا وہاں پہ کیا بن رہا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ انگلش میڈیم کا مطلب کیا ہے. ایک ایسا ادارہ یا ایسی ایجنسی جہاں بطور خاص انگلش یعنی انگریزوں کی تعلیم دی جائے. اس ادارے یا ایجنسی کو انگلش میڈیم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. آج اس دور کو دور جدید جو دراصل جہالت ہے، کہنے والا اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ انگلش تعلیم کا آخر مقصد کیا ہے اور کیوں انگلش میڈیم سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جال پھیلایا جا رہا ہے. حقیقت میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، اس کے نظام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس قوم کی زبان سیکھنا نہایت اشد ضروری ہوتا ہے. آج اگر پورا ماحول انگلش کلچر کا ہمیں عملی نمونہ پیش کر رہا ہے تو یہ دراصل اس انگلش میڈیم کے تعلیمی اداروں کی ہی پیداوار ہے. وہ کہاوت ہے نا، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے. بالکل ایسے ہی اسکول کالج میں چونکہ انگریزی لازمی ہے اور انگریزی لکھنا، انگریزی پڑھنا لازمی طور پر قرار دیا جاتا ہے، اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی غرض سے انگریزی تعلیم کو لازم قرار دیا. اسی وجہ سے آج کے دن تک ہم ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا لٹریچر، ان کے قوانین کی پابندی کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی سیاست، ان کی معیشت اور ان کا رہن سہن اپناتے چلے جا رہے ہیں. الغرض ہر طور طریقہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہی انگریزی تعلیم دی جاتی ہے. اب بچہ خواہ ہندو کا ہو یا سکھ کا، عیسائی کا ہو یا مسلمان کا، یہودیوں کا ہو یا مجوسی کا، اسے تو جس کھیت میں بو دیا جائے گا وہ ویسا ہی اگ کر معاشرے کا حصہ بن جائے گا. اسی لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا دین حق سب سے بہترین ہے، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب تعلیمات سے، سب تعلیموں سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم ہمارا دستور حیات ہے، ہمارا ضابطہ حیات ہے، ہماری ایک الگ پہچان ہے، ہمارا ایک الگ ضابطہ حیات ہے، ہمارا ایک الگ طرز زندگی ہے، ہمارا الگ معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے. ہم سب مانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہماری وضع، ہماری قطع، ہماری سوچ، ہماری فکر غیر یعنی کافروں سے الگ ہے، جدا ہے. تو پھر کیوں ہم آج سب سے اعلیٰ ترین تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر کافروں کی تعلیمات اپنا رہے ہیں، ان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جنہیں اللہ رب العزت جانوروں سے بدتر فرماتا ہے، جن جانوروں کے اندر اپنی ماں، بہن اور بیوی بیٹی کی تمیز نہیں. وہ ہمیں تعلیم سکھائیں گے، ہمیں شعور دیں گے. خدا کے لیے جا کے غور کیجئے، ان کا سازشی نظام ہے تعلیم، جس کو حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں فرما گئے. اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. اہل مدرسہ سے مراد یہاں سکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں. گلا تو گھونٹ دیا سکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ. اسی لیے جو سکول و کالج کی تعلیم پاتا جاتا ہے وہ انگریز کا غلام در غلام در غلام بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ تعلیم بنیاد ہے، اور جب بنیاد انگریز کی ہوگی تو عمارت بھی اسی کی بنیاد پر کھڑی ہوگی نا. کیوں ہم آج اس کو اپنی اعلیٰ ترین تعلیم پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری بہنیں، بیٹیاں آج ننگی ہو چکی ہیں، بیٹے بدماش، بغیرت، بے حیا اور نامرد بنتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان اگر آج اپنی اسی سوچ و فکر کو بدل ڈالے کہ انگریزی تعلیم رازق نہیں بلکہ رازق ہمارا اللہ کریم ہے، تو یقین کیجئے انگریزی تعلیم جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ اپنی برکتوں سے نوازے گا. انگریزی تعلیم عزت نہیں دیتی بلکہ اللہ کریم کے ہاتھ عزت اور ذلت ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. خدا کے لیے راہ راست پر آ جائیے، یہ وقت گزر جائے گا. اپنے اور اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں اور ان کی زندگی کو روشن بنائیں. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو روشن اسلام عطا فرمایا ہے، روشن دین عطا فرمایا ہے، تو اپنے بچوں کو کیوں اندھیروں کا راہی بنا رہے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.